ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین مجلس اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نبوت کے تذکار کی اس مجلس میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس کے انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی نے جس محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کا انعقاد کیا ہے، ان کی یہ مساعی جمیلہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی جو سورت ہے احزاب، اس کی ایک بڑی ہی مشہور آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اور یہ آیت آپ اکثر پڑھتے اور سنتے ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا یا آ جانا چاہیے، یہ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کے ذہن میں، کہ مجلس ہے اہل بیت اطہار کے عنوان سے، اور عنوان کے طور پہ جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت ہے آیہ درود، جس کو کہتے ہیں آیہ صلاۃ. تو اس کا کیا تعلق بنے گا؟ میں تھوڑا سا مطالعہ کبھی کبھار کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں. کل رات کو میں قرآن مجید میں سے کچھ چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا، کیونکہ ابھی ایک کتاب میری آ رہی ہے پیغام القرآن کے نام سے. ہم ہر جمعہ منہاج یونیورسٹی لاہور میں ایک رکوع بیان کرتے ہیں قرآن مجید کا، اور اس کا ایک عنوان باندھتے ہیں. ہر رکوع کا ایک عنوان متعین کرتے ہیں مرکزی مضمون کے طور پہ، اور اس مرکزی مضمون کی روشنی میں پورا رکوع مطالعہ کرتے ہیں. تو اس کا پورا، یعنی وہ پورا کتابی شکل میں آ رہا ہے. پہلا رکوع، پہلا پارہ اس کا، پھر انشاءاللہ دوسرا سارے ہی چلیں گے. تو اس کو میں دیکھ رہا تھا اور ساتھ کچھ اور چیزیں دیکھ رہا تھا. تو یہ سوال جو اب آپ کے ذہن میں ہے کہ اس آیت سے اہل بیت کا مقام کہاں سے نکلے گا، یہ کل مغرب تک میرے ذہن میں بھی سوال تھا کہ اس کے اندر سے وہ کہاں سے نکلے گا. لیکن عشاء کے بعد پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو چونکہ اللہ نے مجھے مسئلہ حل کر دیا میرا، تو میں نے کہا کہ میں وہ پورا کا پورا علمی سفر آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ ہم نے فلاں کو منانا ہے، یا فلاں کو کنونس کرنا ہے، یا فلاں کو پچھاڑنا ہے، یا فلاں سے مباحثہ اور مناظرہ کرنا ہے. یہ سب کچھ چلتا ہے. اخلاقیات اور تہذیب کی دنیا میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں، ان چیزوں کا. تو پھر آپ کہیں کہ پھر کرنا کیا چاہیے، وہ میں بتا دیتا ہوں. کرنا یہ ہوتا ہے دوستان گرامی کہ آپ جس سفر، علمی سفر سے گزر کے کسی نقطۂ نظر کے قائل ہوئے ہیں، آپ نے اگلے کے سامنے وہ سفر رکھ دینا ہے پوری تحقیق کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، جس سفر نے آپ کو مطمئن کیا تھا. اگر اگلا بندہ اس سفر سے مطمئن ہوا تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو آپ کا صرف اتنا فرض ہے کہ آپ اپنا علمی سفر اس کے سامنے رکھ دیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا علمی سفر سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ہم زور اور زبردستی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. وہ پھر نہیں ہوتا. تو اس آیہ مبارکہ میں
اس کا پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. سب لوگوں کو پتہ ہے، برکت کے لیے ذرا تسلسل کے لیے سن لیں تاکہ آگے جو مضمون آئے گا اس کے لیے آپ کو تازہ رہے ذہن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، یہ قرآن مجید میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تھوڑا سا آپ بھی جاگ کے بیٹھے نا، کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں. اچھا یہاں لفظ ہم درود نہیں پڑھیں گے پورے خطاب میں، یہاں لفظ بولیں گے وہ لفظ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ صلاۃ. اسی نسبت سے اس کو آیت صلاۃ کہتے ہیں. تو اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ. لہٰذا اب اللہ بھی پڑھتا ہے، مومن بھی اور ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. لہٰذا اب اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، یعنی مجھے رب مان لیا ہے اور ایمان کے تمام بنیادی ضروریات کے قائل ہو گئے ہو، اب تم بھی میری اور میرے ملائکہ کی اتباع کرتے ہوئے تم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرو؟ صلاۃ پڑھو اور سلام پڑھو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فضیلت کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی فضیلت قطعیہ مطلقہ دو چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، دو بنیادوں پر. ایک، کسی میں ایسا وصف کمال ہو کہ کوئی دوسرا اس وصف کمال میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو. کوئی دوسرا کسی ایک کے وصف کمال میں دوسرے کا شریک نہ ہو، تو جس کے پاس وہ وصف ہے وہ سب سے افضل تصور ہوگا. اور دوسری وہ فرماتے ہیں کہ اگر وصف میں کوئی مشترک ہو تو پھر دوسرے کا تناسب اتنا کم ہو کہ مشترک ہونے کے باوجود اس کو اس کا برابر نہ سمجھا جا سکے. مثلا ایک شخص، دو بچے ہیں، ایک نے میٹرک کیا ہوا ہے اور دوسرے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو ظاہراً دونوں پڑھے ہوئے ہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں جی دو بچے دو میں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس میٹرک والے کا اس پی ایچ ڈی والے کے ساتھ کوئی تقابل بنتا ہے؟ کوئی تقابل نہیں. تو ہم کہنے کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ پڑھا لکھا ہے دونوں، مگر ان کے اندر ایک امتیاز بھی ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے. اس آیہ مبارکہ کو آپ جب اس اصول جو اعلیٰ حضرت نے قائم فرمایا، اس اصول کی روشنی میں اس آیت کو دیکھتے ہیں آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوستو یہ وہ امتیاز ہے کہ آپ اس زمین پر وہ واحد ہستی ہیں جس کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر بھی لازم کر رکھا ہے کہ وہ صلاۃ پڑھے گا، جس کے لیے اس نے ملائکہ کو بھی پابند کر رکھا ہے کہ وہ صلاۃ پڑھیں گے، اور جس کے لیے اس نے مومنین کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ وہ صلاۃ پڑھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں وہ امتیاز ہے، اور یہ امتیاز ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں پہلو موجود ہیں. ایک تو جس طرح کا حضور علیہ السلام پر درود اور صلاۃ پڑھنے کا حکم ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور دوسرا اسی سورہ احزاب کی، اس سے اگر آپ 4 آیات آگے چلے جائیں تو اللہ مومنین پر بھی صلاۃ پڑھتا ہے، مگر اس صلاۃ کی جو کیفیت ہے وہ اس صلاۃ کی کیفیت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں رکھتی. تو لہٰذا اس قاعدے کی دونوں حیثیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیا ہے؟ بے مثال بنتی ہے. اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو صلاۃ ہے جو اللہ بھیجتا ہے یہ کیا ہے؟ جو صلاۃ اللہ بھیجتا ہے یہ کیا ہے؟ صلاۃ کا لفظ بنا ہے صاد لام واو سے. اس تو تسی 1000 لفظ بنا لو اس ترکیب کے ساتھ نا. عربی میں اس کو مشتق کہتے ہیں، مشتقات اس کے کئی ہوتے ہیں حروف اصلیہ سے. تو اس کے آپ کئی لفظ اس کے آگے بنا لیں. ہر لفظ جو صاد لام اور واو سے مل کر بنے گا اس میں ایک ہی مفہوم پایا جاتا ہے، دوریاں ختم کر کے قربتیں حاصل کرنے کا. دوریاں ختم کر کے دوستو قربتیں حاصل کرنے کا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قرآن مجید. اچھا یہ بتائیں ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو نماز کا مقصد پتہ ہے قرآن نے کیا بتایا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں نماز سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس کی کوئی دلیل قرآن کے اندر سے بھی ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ نماز کو عربی میں کہتے کیا ہیں؟ صلاۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. صلو صلی یصلی، تو اس کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں، ورنہ اس عبادت کا کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا. تو اس کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بندہ مومن کو، پڑھنے والے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. پھر قرآن مجید نے اس پر وضاحت بھی کی، صراحت بھی کی. قرآن مجید نے فرمایا کلا لا تطعوا واسجد واقترب. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، بس آپ سجدہ کریں اور سجدے کے ذریعے میرے قریب ہوتے جائیں. واسجد واقترب. تو لہٰذا صلاۃ سے کیا ہوتا ہے؟ واقترب، قربت ملتی ہے. پھر اسی طرح مصلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو پہلا آگے ہو اور جو دوسرا بالکل اس کے پیچھے لگ رہا ہو، لیکن پہلے نمبر پر نہ ہو، دوسرے نمبر پر بالکل پیچھے لگ رہا ہو. تو اس کو مصلی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. یعنی جب وہ چلے تھے تو دوری تھی کہ نہیں تھی؟ ایک گھوڑا کہاں، دوسرا گھوڑا کہاں، اور اب جو جیتا ہے یہ اس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. گویا کہ ماضی کی دوریاں ختم کر کے یہ حال میں قربت حاصل کر چکا ہے. اب اس قربت کی بنیاد پہ اس دوسرے نمبر پر رہنے والے کو، ظاہراً جو دوسرے نمبر پر ہے، اس کو مصلی کہتے ہیں. اسی طرح آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب گندم کی کٹائیاں ہوتی ہیں فصلوں کی، تو وہ آپ ڈھیریاں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تصویل. کیوں؟ چونکہ وہ گندمیں جو الگ الگ پودوں پر لگی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں پر، آپ نے ان کو کاٹا اور جو ان میں دوریاں تھیں اس کو ختم کر کے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا. اس کو تصویر کہتے ہیں. پھر قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں، سورۃ اللہب کس کو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے. اللہ فرماتا ہے سیصلا نارن، ہم ان قریب ان کو آگ میں ڈال دیں گے. یعنی جو آگ میں اور ابو لہب میں فاصلہ ہے، ہم جلدی وہ ختم کرنے والے ہیں. تو کسی میں جب آپ میں کچھ ڈالتے ہیں تو فاصلہ ختم ہوتا ہے تو ڈلتا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ صلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے. بس اتنی بات سے اب ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے اصل موضوع کی طرف. اب اس درود پاک کی طرف آئیے کہ جب صلاۃ کا مطلب، اب ہم ظاہراً تو یہ سمجھے کہ صلاۃ کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم عام پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یعنی مراد یہ کہ باری تعالیٰ ہم دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریب کر لے. اے باری تعالیٰ تو رسول اللہ کو اپنے اور قریب کر لے. واہ واہ، ذرا اس بات کا لطف تو نہیں کہ مومنین کی معراج کیا ہے، اور مومن کا اللہ اور رسول کے ساتھ نازک تعلق کیا ہے، اور مومن کی اللہ کی بارگاہ میں مقام قربت کیا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے اپنی خیر کے لیے کہ میرے خیر کا سامان یہ کہ باری تعالیٰ تو اپنے محبوب کو اپنے اور قریب کر لے، تو اور قریب کر لے. اچھا، اب جب ہم اس بات سے آگے گزرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو صلاۃ کا معنی سمجھایا. اب صلاۃ کا یہ تو ہوا لفظی معنی، کیا ہوا؟ اسی طرح صلاۃ کے بہت سارے لفظی معنی ہیں. آپ ڈکشنری اٹھائیں، لائن لگی پڑی ہے. اب تو چلو ہمیں علماء سے اور محدثین کی کتابیں پڑھ کے سن کے اب ہمیں متعین ہو گیا نا معنی. لیکن اس دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آ گئے. اب ذرا غور توجہ میری طرف رکھیے. صحابہ نے کیا کیا؟ بھائی بولیے نا، آپ لوگ بالکل سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، کوئی تھوڑا بولے نا. صحابہ نے کیا کیا؟ حضور کی خدمت میں آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علمنا الصلاۃ، باری تعالیٰ یہ جو حکم صلاۃ نازل ہوئے ہمیں سکھائیں کہ یہ کیا ہے، ہم کیسے آپ پر صلاۃ پڑھیں، ہم کیسے آپ پر صلاۃ پڑھیں.
یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں میں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4798، صحیح مسلم سنن نبی داؤد حدیث نمبر 976، ترمذی 473، ابن ماجہ 904. علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ سکھائیے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا صلاۃ سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے صحابہ، اے میرے وفادار ساتھیو، قولو، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. باری تعالیٰ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ پر اس طرح صلاۃ پڑھو کہ تم اللہ سے دعا مانگو کہ باری تعالیٰ تو محمد کو بھی اپنے قریب کرتا رہے اور آل محمد کو بھی اپنے قریب کرتا رہے. یعنی اگر میں آل محمد کا مفہوم صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں تھوڑا کھول دوں نا، آل محمد اور روایت قصہ جو سیدہ ام سلمہ، حضرت سید عائشہ صدیقہ اور کئیوں سے مروی کھول دوں، تو گویا صحابہ کو حضور یہ فرما رہے تھے کہ تم یوں صلاۃ پڑھو کہ تم کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی علی، اللہم صلی علی فاطمہ، اللہم صلی علی حسن، اللہم صلی علی حسین. اے اللہ تو محمد الرسول اللہ کو بھی اپنے قریب کرتا جا، تو علی المرتضیٰ کو بھی اپنے قریب کرتا جا، تو فاطمہ الزہرا کو بھی اپنے قریب کرتا جا، تو حسن مجتبیٰ کو بھی قریب کرتا جا، اور تو حسین مرتضیٰ کو بھی قریب کرتا جا. یہ مطلب ہے آیہ درود کا جو خود رسول اللہ نے سمجھایا صحیح بخاری کی حدیث، یہ خود حضور نے سمجھایا. اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں ان اللہ جملہ اسمیہ. کیا کہتے ہیں جی؟ جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو حکم جملہ اسمیہ کے ذریعے دے، وہ حکم دوستو عارضی نہیں ہوتا، مستقل ہوتا ہے. وہ کسی زمانے میں نہیں ہوتا، ہر زمانے پر حاوی ہوتا ہے. مثلا اگر اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنا اہبت یا آدم، کوئی کہتا ہے یضرب، اضرب تو مار، ضربا یضربو تم مارو، ابھی مار رہے ہو، تضرب تو مار، یہ بات حال میں ہوگی، یہ بات ماضی میں ہوگی، یہ بات مستقبل میں ہوگی. تو جس میں حال، ماضی اور مستقبل ہو اس جملے کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کا حکم زمانوں کے اندر محدود ہوتا ہے، زمانہ بدلے گا تو حکم بدل جائے گا. مگر جملہ اسمیہ میں جو حکم بیان ہوتا ہے وہ کسی زمانے کے اندر مقرون بالزمان نہیں ہوتا، بلکہ ہر زمانے پر حاوی ہوتا ہے، زمانے اس کے ماتحت ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگلا پیغام یہ پتہ چلا کہ باری تعالیٰ ہم دعا تو مانگیں کہ تو محمد اور آل محمد کو اپنے قریب کر، لیکن کب دعا مانگیں، کس کیفیت میں دعا مانگیں، کھڑے ہو کے مانگیں یا بیٹھ کے مانگیں. اللہ نے فرمایا یہ پابندیاں ہوتی ہیں جملہ فعلیہ میں، اور میں نے یہ حکم وارد کیا ہے جملہ اسمیہ میں. تو پیغام یہ ہے کہ تمہارا دل چاہے کھڑے ہو کر محمد و آل محمد کی ثنا کرنے پر تو کھڑے ہو کے کرو، تمہارا دل چاہے بیٹھ کے محمد و آل محمد کی تعریف کرنے پر تو بیٹھ کے محمد و آل محمد کی تعریف کرو، تمہارا دل چاہے دن کو تعریف کرنے پر دن میں درود پڑھو، تمہارا دل چاہے رات کو ان پر صلوات پڑھنے پر رات کو صلوات پڑھو. یہ پابندیاں بندوں کی بنائی ہوئی ہیں. اللہ کے ہاں پابندی وقت یا زمان و مکان نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایک پابندی ہے کہ درود پڑھنا ضرور ہے، درود پڑھنا ضرور ہے. اب آپ اس کو سمجھ لیں اور پھر اگلی بات دیکھیں. واہ واہ واہ، اللہ کے بارگاہ میں حضور کا مقام اور حضور کی آل کا مقام کیسا ہے کہ آپ ہر کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے روزہ افطار کر لیا، میں نے حج، ہر نیک عمل آپ کہتے ہیں میں نے کر لیا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کی غیرت اور آل نبی کی غیرت اور مقام نزاکت کا یہ عالم کہ اللہ نے عبادت صلاۃ کا اسلوب ہی بدل دیا. آپ یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ میں پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ میں تو ریکویسٹ
میں تو التجا کر رہا ہوں کہ تو پڑھ اللہ محمد پر اور آل محمد پر، میں تو پڑھ ہی نہیں رہا۔ تو حضور شیخ الاسلام یہاں پر ایک بڑا شاندار نقطہ اس آیہ درود کی تفسیر میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبادات رد ہوتی ہیں میں کی وجہ سے۔ عبادات کس لیے رد ہوتی ہیں؟ میں نے نماز پڑھی، میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کو مشکل سے نکالا، یہ میں عبادات کو۔ تو درود چونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو رد ہوتی ہی نہیں، تو لہٰذا جب اس نے رد ہونا ہی نہیں تو اللہ نے رد ہونے کا اسلوب ہی نہیں رکھا کہ اسلوب ایسا جس میں رد ہو جائے، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں التجا ہے کہ باری تعالیٰ تو بھیج محمد و آل محمد پر درود۔ اس میں کہیں میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ نہیں ہے کہ میں بھیج رہا ہوں، میں درود پڑھ رہا ہوں، نہیں، اے اللہ تو بھیج۔ اور پھر دیکھیے محمد اور آل محمد کی شان کہ ہر دنیا جہان کی ہر ہستی تک آپ کو اللہ نے براہ راست رسائی دی ہوئی ہے، براہ راست رسائی دی ہوئی ہے، مگر جب آپ نے رسول اللہ اور آل رسول کی بارگاہ میں درود کے لیے پہنچنا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ اتنی بلند ہستیاں ہیں کہ تو براہ راست نہیں جا سکتا، تو صرف میری بارگاہ میں عرضی ڈال، اگلی ریکویسٹ میں بھیجوں گا اپنی شان کے لائے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ تو یہ اسلوب ہم پر یہ سب پہلو واضح کر رہا ہے۔ کوئی بات کو سمجھے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آئیے کوئی بولو کو پتہ لگ بے جوان بیٹھے مدامات میں تو یہ سب کر باہر بھی امام بدر کو مان کر رکھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ کھڑے کر دے، نعرہ رسالت، آخری بندے تک بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اکھاں دے ٹھنڈے کے دل دا چین یا حسن یا حسین۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اب اسی کے اندر ایک اور بھی راز کی بات ہے، جملہ اسمیت ہومن دے وچ نا ایک راز دی گل ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو جملہ اسمیہ ہے وہ کسی زمانے میں نہیں ہوتا بلکہ ہر زمانہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں، تم بھی صلاۃ پڑھو، تو جملہ اسمیہ کے اس جملہ اسمیہ کے اس جملے نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ زمانوں میں محیط نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کب سے پڑھ رہا ہے، کب تک پڑھے گا، وہ فرماتا ہے کہ جب سے میں ہوں تب سے پڑھ رہا ہوں، اور کب تک پڑھے گا، جب تک میں ہوں تب تک پڑھتا رہوں گا۔ عتیق صاحب اگلی راز دی گل سنو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ موجود ہے تو پڑھ رہا ہے، ازل سے اب تک وہ موجود ہے تو پڑھ رہا ہے، اور جو موجود نہیں ہے ان پر درود پڑھ رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شے موجود ہی نہ ہوئے اور اس کے درود پڑھے جا رہے ہوئے؟ پوائنٹ نہیں سمجھے، میری گل نہیں سمجھے؟ تو اس کا پتہ چلا کہ آل محمد اور محمد الرسول اللہ کا نور یہ ہمارے نظر کے سامنے جو تخلیق ہو کے آیا اور اپنے وجود ظاہری میں یہ آئے، ان کا آنا اس وجود کے پیدائش ظاہری کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، چونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، اور یہ تصور رکھنا کہ درود پڑھ رہا ہے اور جس پر پڑھ رہا ہے وہ موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آپ عام انسان کسی کو سلام کرتے ہیں جو بیٹھا نہ ہو، کون ہے جو کمرے میں اکیلا جائے اور السلام علیکم آپ نے کہا، اگلا کہے گا اس کا دماغ چل گیا ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے سے ایسا مذاق نہیں کرتے، تو اللہ قرآن میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ جب پڑھ رہا ہے درود محمد پر اور آل محمد پر، تو پتہ چلا کہ محمد اور آل محمد پیداوار میں ہوتے ہیں، مگر ان کا نور ہمیشہ سے اللہ کے حضور میں موجود ہے۔ پہلے اس نور پر درود پڑھتا رہا، اور پھر جب وجود جسدی میں آئے پھر ان کے وجود پر درود پڑھتا رہا۔ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وجود پانے کے بعد، لیکن آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وجود پانے سے پہلے۔ اب اگلی بات سنیں، یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آپ بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ تمہارا اجر کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ کیا وہ آیت ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ والضحیٰ کی آیت، سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل سافلین فویل للمصلین. آگے کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو گویا سوال یہ پیدا ہوا کہ جن کا اجر دیا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن پر صلات پڑھا جا رہا ہے، وہ ہے مبارکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. نہیں ہاں وہ اور ہے، میرے ذہن میں ایک اور آیت تھی، وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہی. تو اجر غیر ممنون، اجر غیر ممنون قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہارا اجر کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. ہاں یہ آیت آ گئی، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. یہ آیت حضور شیخ الاسلام نے پڑھی تھی حضور داتا صاحب کے عرس پر، اور استدلال یہ کیا تھا کہ جو خود موجود نہیں ہے، وہ اللہ فرماتا ہے نا اجر غیر ممنون ہے، یعنی کوئی نہیں جو اس اجر کو منع کر کے روکنے والا ہو. اجر چل رہا ہے، تو اگر اجر چل رہا ہے اور معجور جس کو اجر دینا ہے وہ ختم ہو گیا ہو تو اجر کس کے لیے چل رہا ہے؟ تو اسی طرح جس پر درود پڑھنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر درود کس پر پڑھا جا رہا ہے؟ یا تو پھر اللہ اس کا اسلوب بدل دیتا نا، اس کو جملہ فعلیہ میں لاتا، جملہ اسمیہ میں نہ لاتا، پھر یہ بات سمجھ آتی. تو یہ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اب یہ بات سن لیجئے، ہمارے کچھ اور بھائی بھی تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے بتایا نا کہ جو آل محمد ہیں، لوگوں کے تذکرے ان کی پیدائش کے بعد شروع ہوتے ہیں، مگر آل محمد کا تذکرہ اور آل محمد پر درود اس وقت سے ہے جب ابھی وقت کو بھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا. ابھی وقت کیا ہے؟ یہ سورج چاند ستارے اللہ نے تخلیق فرمائے اور اس سے ایک حرکت بن گئی، اور اس حرکت کو ہم نے منٹوں میں، گھنٹوں میں، سیکنڈوں میں تقسیم کر دیا. سمجھ گئے ہو؟ اسی طرح ہے نا جی، یہ وقت بن گیا. مگر آل محمد کا نور تو اس وقت موجود تھا جب ابھی وقت بھی تخلیق نہیں ہوا تھا. وقت کی تخلیق بعد کی ہے، مگر اللہ درود پہلے پڑھ رہا. اب اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک کی شرح کرنا چاہ رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، حضرت علی کے حوالے سے حضور نے فرمایا، انا و علی من نور واحد. انا ذرا پڑھ دینا، کتنی خوبصورت حدیث ہے. انا و علی من نور واحد، او کما قال. اور ایک اور روایت، انا و علی من شجر واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یا میں اور علی ایک شجر یا ایک درخت سے ہیں. اب ینابی المودت کے اندر شیخ سلیمان قندوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ سلیمان قندوزی الشافعی، شافعی محدث ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ابھی دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی جس سے آدم کا پتلا بننا تھا وہ جنت کے پانیوں سے گوندھی جا رہی تھی. اور دوسری طرف حضور کا یہ قول، حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، اللہ کے رسول اور علی مرتضیٰ کا نور یوں ملا ہوا اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا. اور اس نور پر جو علی کا نور تھا اور مصطفیٰ کا نور تھا، وہ اربوں کھربوں نہ جانے کتنے سال اس دنیا کی تقسیم کے، نہ جانے کتنے سال وہ نور اللہ کے حضور میں رہا، اللہ کے انوار و تجلیات اس پر پڑتی رہیں، نور وحدت اس کے اندر، ان کے اندر جذب ہوتا رہا، اور وہ اس کا جذب کرتے 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 رہے. پھر کیا ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا آدم کی تخلیق کا وقت ہو جاتا ہے. بلکہ ایک اور روایت بھی بتاتا جاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں اور علی، جب ذرا بولے نا بھائی، جب میں اور علی
اللہ کے حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ملائکہ ہمارا ذکر سن کے اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اب سنیے اب کیا ہوا. یہ نور یوں اکٹھے جڑے ہوئے تھے. نور واحد سے مراد یہ نہیں ہے کہ نور ایک تھا, یہ ذہن میں رکھیے. ہائے ہائے ہائے, ایک نور نبوت تھا اور ایک نور امامت تھا. اور نبوت کا خمیر الگ ہوتا ہے, امامت کی خصوصیات اور خمیر الگ ہوتا ہے. لیکن واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے اس دنیا تک اور اس دنیا سے حوض کوثر تک علی کا نور ہو یا علی کا وجود ہو, مصطفیٰ سے نہ نور الگ ہوا نہ وجود الگ ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اکھاں دے ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین. اب آگے چلیے. وہ نور جب اللہ کی تخلیق, اللہ نے سیدنا آدم کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا نا, تو اللہ نے اس نور کو اٹھایا. سامعین توجہ میری طرف, بزرگان توجہ. اللہ نے اس نور کو اٹھایا اور کیا کیا, اس نور کو اٹھا کے آدم کے صلب میں رکھ دیا. اللہ رب العزت نے, آپ تشریف لے آئیں, اللہ رب العزت نے اس نور کو اٹھایا. وہ نور جو جڑا ہوا تھا اور سیدنا آدم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مولا علی, ان دونوں کا نور جڑا ہوا تھا. اللہ نے اس نور کو جب آدم کا پتلا تخلیق ہو گیا نا, تو اللہ نے اس نور کو اٹھایا اور آدم علیہ السلام کی صلب میں رکھ دیا. صلب امام یوسف بن اسماعیل النبہانی اہل سنت کے مفسر اور بہار الانوار اہل تشیع کی مستند کتاب, دونوں میں یہ روایت موجود. جب اللہ نے وہ نور محمدی اور نور علوی اٹھا کے آدم کے صلب میں رکھا تو آدم کی پیشانی روشن ہو گئی. آدم علیہ السلام کی پیشانی روشن ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آدم کو سجدہ کروایا تھا, سجدہ تو اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا کسی کو, سجدہ تو اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا. وہ جو سجدہ تھا, پہلا تو یہ سمجھ لیں وہ سجدہ تعظیمی تھا, اور دوسرا یہ سمجھ لیں وہ سجدہ تعظیمی ظاہراً آدم کو تھا, اور اگر حقیقتاً آدم کو ہوتا تو آدم کے پتلے کو کروایا جاتا. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا کہ جو ہی نور محمدی اٹھا کر آدم کے صلب میں رکھا تو ماتھے پر, جبین پر جو روشنی ہوئی, اللہ نے کہا اس نور کی تعظیم میں سجدہ کیا جائے. تو وہ جو سجدہ ہوا وہ نور محمدی اور نور علوی کی تعظیم میں ہوا. اب میں شرح کس کی کر رہا ہوں, انا و علی من نور واحد. پھر یہ دونوں نور, آدم سے نوح, نوح سے ابراہیم, ابراہیم سے اسماعیل, چلتے 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 حضور نے فرمایا کہ ہمیں پاک اسلاب سے پاک ارحام میں اللہ منتقل کرتا رہا, حتیٰ کہ آدم سے لے کر, ہوں تھوڑا گیا میں تھک گیا, تھوڑا گیا تسی بول لینا. اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آدم سے لے کر عبد المطلب تک ہمیں پاک اسلاب سے پاک ارحام میں رکھا. اور یہ اتنے پاک ہیں, علی و محمد اتنے پاک ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ آمنہ اور عبداللہ سے لے کر قیامت تک آدم اور حوا, اللہ نے کسی ایک ایسے وجود کے ساتھ ہمارے نور کو چھونے ہی نہیں دیا جس کے اندر نکاح کی پاکیزگی موجود ہے. تو جن کو ازل سے پاک رکھا جاتا تھا, کیا ممکن ہے کہ ان کے لیے یہاں لا کر کیا حق نہیں بنتا تھا کہ پھر آئے تطہیر اتار کر ٹھپا بھی لگا دیا جائے اور فرما دیا جائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یہ جو ہے نا انما یرید اللہ, ارادہ یرید, ارادہ الہی ہے. ایک گل ذہن وچ رکھ لو, بندے کا ارادہ وقوع کا محتاج ہے, مگر اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ وقوع کا محتاج نہیں, وہ ارادہ ہی وقوع ہوتا ہے. تو جب فرمایا نا میں نے ارادہ کر لیا, تو اللہ نے روکنے والا کون ہے اس ارادے کو؟ تو مراد یہ کہ یہ ارادہ الہی کب سے تھا؟ ازل سے, جب اس نور کی حفاظت کر رہا تھا. پھر اب جب حضرت عبد المطلب تک یہ نور پہنچا, تو وہ جو میں نے کہا نا کہ اصلاً وہ نور دو تھے,
بولیے اصلاً کتنے تھے دوستوں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے اصلاً کتنے تھے؟ وہ جو دو نور تھے نا دوستوں، دو نور جب حضرت عبد المطلب کو پہنچے تو اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ نے کہا کہ اب بڑی قربتیں ہو گئی ہیں علی و محمد، اب تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہوگی. اس نور کو اپنے دو حصوں میں بانٹا، اپنے حقیقت میں آ گئی. نور الوہیہ، نور محمدی جو کہ الگ نور تھا، اور نور علوی جو کہ الگ نور تھا، دو حصوں میں آ گئے. تو جو نور محمدی یعنی نور نبوت تھا وہ سیدنا عبداللہ کو منتقل ہو گیا، اور جو نور ولایت تھا وہ سیدنا ابو طالب کو منتقل ہو گیا. اب مکے کی گلیوں میں حضرت عبداللہ پھرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا پھر رہا ہے، کون جانے یہ سرور انبیاء کے نور کا امین پھر رہا ہے. اور دوسرے مکے کی گلیوں میں ابو طالب پھرتا تھا، کون جانے کہ یہ امامت کے یعنی یہ امامت کا باپ ہے جو مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کے سلب سے اللہ امامت چلانے والا ہے. اب یہ نور جدا ہو کے دو حصوں میں آ گیا. اتنے تک سمجھ آ گئی؟ دسو جا اچھا کے سمجھ آ گئی. اب آگے سنو، جب یہ نور دو حصوں میں آ گیا تو ادھر حضرت سیدنا عبداللہ سے وہ نور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو گیا، نبوت کا تھا. اور ادھر حضرت ابو طالب سے وہ نور حضرت مولا علی کو منتقل ہو گیا. بیٹے ابو طالب کے اور بھی تھے مگر اس نور کا امین علی کا سبب تھا. اس نور کا امین کس کو بنایا گیا؟ علی ابن ابی طالب کو. اب یہاں تک وہ نور جدا رہا. یہ دوسری پشت ہے نور کی جدائی کی. سامعین توجہ رکھیے، گفتگو میں آپ انقطاع نہ کریں پھر مجھے لطف نہیں رہتا. اب ادھر سے وہ نور محمدی حضرت عبداللہ سے حضور کی ذات پاک میں منتقل ہو چکا. ادھر سے وہ نور ولایت عبد المطلب حضرت ابو طالب سے حضرت علی کو منتقل ہو چکا. ادھر سے جب آگے اولاد ہوئی تو نور محمدی کی امین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا قرار پائے. اور ادھر امامت کا نور علی المرتضیٰ میں تھا. اللہ نے کہا کہ اے محمد یہ نور جو آدم سے لے کر عبد المطلب تک ہم نے جوڑ کے رکھا، اب دو نسلوں میں جدا کیا، ہمیں اس نور کی مزید جدائی گوارا نہیں. علی و فاطمہ کو جوڑ دے، ان کا نکاح کر دے. اب جو حسن مجتبی آئے گا وہ اس نور کا امین تھا جو آدم سے چلا تھا. نعرہ تکبیر، پیار سے بولے گا تو ہاتھ کھڑے کرے، آخر تک آواز ہے نعرہ تکبیر. میری ڈھول جی بول نبی دینا تو سنی زبان کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. فتوانا لائٹ میں نعرے نہیں مارا ہے. تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک، اکھن رندے کے دل دا چین، یا حسن یا حسین. اب آپ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ والی قربت کا فیض کا امین ان دو نسلوں میں جدائی کے بعد کون تھا؟ کون تھا؟ امام حسن مجتبی. واہ واہ واہ. اور پھر اسی کا امین کون تھا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین. یہی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سر انور یہاں جبین سے لے کر یہاں سینہ تک حضور کی شبیہ تھی، بالکل محمد رسول اللہ کا سینہ تھا. اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اور چال تک حسین رسول اللہ کی شبیہ تھی. یہ ملتے اکٹھے کہیں نظر آتے بھائی تو لگتا محمد رسول اللہ جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ چلیں ابھی بات یاد آ گئی ہے، پھر بات ذہن سے اتر نہ رہی. تو جب رسول اللہ کا آخری وصال کا وقت قریب تھا کچھ دن پہلے، تو حضرت امام علی مقام رو رہے تھے. پہلے تو رسول اللہ حسین کے لیے رویا کرتے تھے نا، ایک دفعہ حسین بھی رویا تھا رسول اللہ کے لیے. تو حضور نے پوچھا کہ حسین کیوں روتا ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، نانا جان آپ کے بعد نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے. امام حسین چونکہ بچے تھے، عمر مبارک تھوڑی تھی، 6-7 سال تھی، تو انہوں نے یہ سوال بڑا پیار محبت والا کیا. وہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے جائیں گے دنیا سے تو میں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں چہرے کو، تو جب آپ کو دیکھنے کی حاجت ہوگی تو میں کیا کیا کروں گا، آپ تو موجود نہیں ہوں گے.
تو حضور علیہ السلام نے اس وقت خوشخبری اور بشارت دی تھی. فرمایا اے حسین فکر نہ کر، میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تجھے ایک ایسا بیٹا دے گا، تو اس کو دیکھے گا تو میں یاد آ جاؤں گا. حسن اور حسین آدھی آدھی شبیہ رسول تھے، علی اکبر پوری شبیہ رسول تھے. یہ رسول کی دعا تھی جو حسین کی جھولی میں آئی تھی. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یزیدی لشکر کے کچھ لوگ جو تھے نا، جو امام علی مقام کے خلاف جھانسا دے کر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے نا، ان میں ایک شخص تھا، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تو اکثر مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بابا جان آپ نے یا آپ کے والد میرے دادا نے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا، اور تو اکثر پوچھتا تھا کہ رسول اللہ کیسے دیکھتے تھے، چہرہ انور کیسا تھا. تو یہ 10 محرم کی رات تھی، شب عاشور کی بات کر رہا ہوں. وہ رات گزر گئی اور 10 کی فجر طلوع ہونے والی تھی. تو وہ خیمے سے پکڑ کے اپنے بیٹے کو یوں لایا اور بیٹے کو کہتا ہے کہ تو پوچھا کرتا تھا نا کہ رسول اللہ کیسے تھے، وہ دیکھ وہ جو نوجوان اذان دے رہا ہے، رسول اللہ بالکل جوانی میں ایسے تھے، بالکل. اس نے کہا بابا جان اگر یہ رسول اللہ کے اتنے قریبی اور شبیہ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کیوں آئے ہیں. اس نے بیٹے کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے واپس خیمے میں لے گیا، چونکہ اس کا جواب تو نہ اس وقت کسی کے پاس تھا، نہ آج تک کسی کے پاس ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، یوں سامعین کرام وہ نور جس کو ہم نے درود سے شروع کیا نا، صلات سے، یوں سامعین کرام وہ نور آگے چلا، اور یہ اس نور کی رسول اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ قربتیں رہیں. اور وہ نور امام حسن امام حسین سے چلتا چلتا شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ اس نور کا آخری امین جو اس زمین پر آئے گا وہ اس زمین کو عدل سے بھر دے گا. صحیح بخاری میں حدیث پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، حضور نے فرمایا، خود حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کے اندر، فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک اللہ میری اولاد سے آنے والے ایک شخص سے اس دنیا میں عدل بھر نہ دے. بلکہ ظہر کے وقت یہ فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر عصر تک قیامت آنی مقصود ہو بالفرض تو اللہ اس زور اور عصر کے دورانیے میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ میری اولاد سے جس کا نام مہدی ہوگا وہ آ جائے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا. تو گویا یہ وہ نور کا سلسلہ تھا جو ہمیشہ سے چل رہا تھا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ صلات کا معنی جو ہم بیان کر رہے تھے آپ کی تشریف لانے سے پہلے، صلات کا معنی کیا تھا جی؟ قربت دینا. تو جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دعا، اے باری تعالیٰ تو صلات کا معنی صلی یصلی قریب کرنا، اے باری تعالیٰ تو محمد رسول اللہ کو اور قریب کر، تو علی کو اور قریب کر، تو حسن کو اپنے اور قریب کر. بندہ پوچھے ازل سے قریب کر رہا ہے اور ابد تک کر رہا ہے، ابھی بھی کوئی دوری باقی ہے کہ ہم صبح و شام کہتے ہیں کہ اور قریب کر. یہ بیسیکلی ان کی عظمت اور ان کی شان بتانے کے لیے ہے کہ تمہاری عبادت یہ ہے کہ تم یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، وہ کس مقام و مرتبے کے لوگ ہوں. اب اس کے بعد آگے سنیے، یہ جو میں نے کہا نا کہ اس درود میں صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دیا. اب آگے چلیے، یہ میرے پاس کتاب کا صفحہ ہے، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام فخر الدین رازی جواہر النقدین، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں، حضور علیہ السلام کو اپنے نبی کو کچھ خصائص ایسے دیے ہیں جن میں آل رسول کو شریک کیا ہے. کچھ خصائص ایسے دیے ہیں جن میں آل رسول کو شریک کیا ہے. بہت سارے ہیں لیکن ہم اپنے موضوع سے متعلق صرف ایک لیں گے. کسی نے پوچھا کہ کس میں شریک کیا؟ فرمایا کہ درود میں شریک کیا، کہ جب تک درود میں وہ آل ہی نہ کہا جائے یہ دم قطع درود ہے اور یہ واپس پلٹا دیا جاتا ہے. اور جب آل ہی، یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح کسی شے کو پر نہیں لگ جاتے،
کہ یہ آل کا ذکر درود کو وہ پر لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، پر لگا دیتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، امام فخر الدین رازی نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب میں نے آپ سے ایک اگلی بات کرنی ہے جو وہ بڑی ضروری ہے، اسی موضوع سے متعلق ملتی جلتی وہ بات سامعین کرام میں نے آپ سے یہ کرنی ہے، جو کہ ہمارا وقت بھی بالکل اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ہمیں 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تقریباً پونا گھنٹہ۔ وہ یہ کہ آیہ درود کے معارف کو بیان کرنے سے پہلے آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر کیسے جلوہ فرما ہے، اللہ کی نگاہ اپنے محبوب کے پورے وجود پر کیسے جلوہ فرما ہے۔ مثلا کبھی وہ رخ زیبا کو دیکھتا ہے تو وہ والضحیٰ کہتا ہے، کبھی وہ زلفوں کو دیکھتا ہے تو واللیل کہتا ہے، واللیل اذا یغشی، کبھی وہ نگاہ محمدی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، کبھی وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، کبھی وہ قلب اطہر کو دیکھتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رعی، کبھی وہ آپ کے امامے کو دیکھتا ہے تو یاسین طٰہٰ کہہ دیتا ہے، کبھی وہ آپ کے چلنے کا اور معراج سے اترنے کو دیکھتا ہے کہ والنجم اذا ہوا کہہ دیتا ہے۔ تو گویا یہ سب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمہ وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ جو رسول پر اللہ کی نگاہ ہے، آل رسول جزو رسول ہیں، یہ رسول سے جدا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی نگاہ رسول پر ہے، اسی طرح اللہ کی نگاہ آل رسول پر ہے۔ پوچھئے کیسے؟ وہ اس طرح حضور نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن میں تھوڑا مزہ لے کے گل سنانی ہے میں نے۔ ایک گل میں دسو، تھوڑے سامنے اتنے پلیٹ ہوئے، کوئی برتن ہے، اس برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون کا ایک قطرہ ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ قطرہ جو پڑا ہے یہ رسول اللہ کے مقدس خون کا قطرہ ہے، کوئی بندہ اس قطرے سے کے متعلق کیا تصور کرے گا؟ ہمارے ذہن بھی جواب دے جائیں گے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس قطرے نال اپنا تقابل شروع کر دے؟ یہ تو کفر ہو جائے گا۔ کرے گا کوئی؟ دسو، کوئی ہے کرنے والا؟ صحابہ کرام کرندے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان تھا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ دسو وہ خون بنتا کتھے؟ وہ خون بنتا کہاں سے ہے؟ جگر میں۔ کہاں بنتا تھا؟ جگر وہ خون بنا کے پورے وجود مصطفیٰ میں پھینکتا ہے، اور خون حرکت کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو گویا اگر خون کی ایک بوند سے تقابل نہیں ہو سکتا تو سید کائنات کے نالین سے بھی کسی کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت اہل بیت۔ تو لہٰذا سیدہ دے نال کون مقابلہ کر سکتا؟ خون دے قطرے میں سمجھائی نا تو خون دے قطرے نال تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے دل کا ٹکڑا بھی تو کہہ سکتے تھے، ذرا غور کرو، اپنے ماتھے جبین کا ٹکڑا بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن کلیجے کا ٹکڑا بھی تو کہہ سکتے۔ یہ سب اسلوب ہے نا جی محبت کے، لیکن رسول کی زبان سے جو نکلتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حق پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو رسول نے جب یہ کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پتہ لگا دوستوں، اگر رسول کی وجود میں فاطمہ الزہرا کی محبت یوں چلتی ہے تو تمہارے وجود میں کیسے چلنی چاہیے؟ تمہارے وجود میں کیسے چلنی چاہیے؟ تو لہٰذا ایک بات اب میری ذہن نشین رکھ لیں، بڑی اہم بات، کہ نبوت ختم ہو چکی سب کے نزدیک، مسلمانوں کے نبوت، لیکن مزاج نبوت باقی ہے اہل بیت کے ذریعے۔ نبوت ختم، مگر کیا باقی ہے؟ مزاج نبوت۔ کیا باقی ہے؟ اور کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اے جناب تسی اپنے ذوق دی گل کر دیتی ہے، دلیل تا کوئی نہیں۔ دلیل ہے، چونکہ اسی نہ مولوی ہیں نہ ذاکر ہیں، اسی دلیل نہ گل کر دی۔ حضور نے فرمایا، مشہور حدیث،
اس کی صرفی ناوی ترکیب آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی، اس لیے کنفیوژن ہے۔ الحسین منی اے ویکھو سارے نو آندی ہے۔ ہن اس دے وچوں یہ نقطہ کیویں نکلے ہے کہ مزاج نبوت باقی ہے، وہ میں دسنا۔ اس میں جو ہے نا الحسین منی، یہ جو پہلا من ہے اس کو صرفی اور ناوی ترکیب میں للتبعیض کہتے ہیں۔ بولو جملہ کیا؟ للتبعیض کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں کل ہوں، حسین مجھ سے نکلا ہوا جزو ہے۔ میں سمندر ہوں، حسین مجھ سے نکلا ہوا دریا ہے۔ ہائے ہائے دسو سمندر دا جڑا پانی دریا چاہتا ہے ٹیسٹ سے کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں کل ہوں، حسین میرا جزو ہے۔ یہ ہے پہلا من، اور دوسرا من جو ہے یہ للبیان ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ من بولیے یہ من کیا ہے؟ ذرا توجہ، یہ من للبیان، اور للبیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی اے لوگوں مشکل آئے اور میں نہ ہوں، میں سفر میں ہوں، دنیا سے کوچ کر جاؤں، اور کسی بات میں فیصلہ لینا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے، من للبیان کا فائدہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر جو حسین کی رائے ہوگی وہ میری رائے ہوگی۔ حسین جس کے پاس جائے گا صلح کرے گا، میں اس کے پاس جا کے صلح کرنے والا ہوں۔ حسین جس سے لڑ رہا ہے سمجھ لو میں ہوتا تو میں بھی اس سے لڑ جاتا۔ تو گویا کسی بھی مسئلے میں جو حسین کی رائے ہوگی وہی میری رائے ہوگی۔ تو لہٰذا نبوت ختم ہو چکی مگر مزاج نبوت باقی ہے، اور مزاج نبوت کے امین کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین اور اہل بیت نبوت۔ اب ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ دو تین باتوں پر بس ختم کرتے ہیں، تھوڑا سا تذکرہ آپ چونکہ اب شہزادوں کا چھڑ گیا ہے تو تھوڑا سا کر لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں دوستوں اہل بیت نبوت کہ جن کا کسی بھی حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور سب کے گھروں میں ہے نا، بچے کا نام کون رکھتا ہے یہ بتائیں؟ باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، ماما، یہی کچھ رکھتے ہیں۔ لیکن فاطمہ الزہرا کے گھر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور رسول اللہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ اہل سنت کی کتب کے مطابق میں بات کروں گا، تین روایتیں، تین کا ابتدا مختلف ہے، انتہا تینوں کی ایک ہے۔ حضرت علی حضور تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ علی میرے بیٹوں کا کیا نام رکھا ہے؟ ابنا انا، آیا مباہلہ بھولنی نہیں ہے، ابنا انا، گویا کہ تاریخی نقطہ نظر نال حسن اور حسین علی دے بیٹے، قرآنی نقطہ نظر نال محمد دے بیٹے۔ ابنا انا دا کی مطلب ہے؟ ابنا انا کا یہی مطلب ہے، ابنا انا۔ اچھا اب کیا ہوا تھا؟ اب ہوتا کیا ہے؟ حضور تشریف لاتے ہیں کہ علی میرے بیٹوں کے کیا نام رکھیں؟ دونوں کی دفعہ، امام حسن حسین دونوں کی۔ تو پہلی ایک روایت ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں شبر اور شبیر، اور ہارون دا انتخاب کیوں کیتا اتنے نبیاں چوں؟ چونکہ حضور نے فرمایا علی تینوں میرے نالو نسبت جڑی موسیٰ دی ہارون دا، ذرا جاگ کے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رسول علی کے ذہن میں وہ نسبت کتنی پختہ ہو چکی تھی کہ کسی نبی کا انتخاب ہی نہیں کیا، کہا کہ چونکہ حضور نے کہا ہوا ہے تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ الا لا نبی بعدی، صرف نبی میرے بعد کوئی نہیں، باقی امت تیرے سپرد ہے۔ تو کیا میں نے ان کے بیٹوں کے نام پہ رکھے؟ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت فرمایا حضرت علی نے عرض کی کہ میں نے ان کے چچاؤں کے نام پر، بڑے کا نام حمزہ اور چھوٹے کا نام جعفر رکھا ہے، یہ دوسری روایت۔ اور تیسری روایت میں فرمایا کہ بڑے کا نام بھی حرب، عرب میں بہت چلتا تھا، حرب رکھا ہے، اور چھوٹے کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ یہ تین پہلا حصہ مختلف، اگے تینوں روایتیں دی ایک عبارت ہے سیم۔ حضور نے فرمایا کہ علی انی امرتو، اے علی میں نے اللہ نے امر دیتا ہے، نازل کیتا ہے، میرے اوپر وحی اتری ہے کہ میں ان کے نام کو بدل دوں۔ حضرت علی نے عرض کی مالک ہیں جیسے آپ کی مرضی۔ فرمایا مجھے وحی اتری ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا نام حسن رکھ دوں اور اس کا نام حسین رکھ دوں۔
پاس کوئی اور کھڑا تھا. اب یہ نام آسمانوں سے آ رہے ہیں. اچھا اب سن لیں, پاس کوئی اور کھڑا تھا, اس نے تعجب کا اظہار کیا. کوئی ہوگا انسان, یعنی تعجب یہ, اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا چونکہ یہ نام غیر معروف تھے عرب میں. دور جاہلیت میں آدم علیہ السلام تک چلے جائیں, کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. تو پوچھا, بڑے یعنی چہرے کے تاثر سے حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو, یہ نام اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں اپنے پردے نور کے پردوں میں رکھے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انسانی عقلوں کو عاجز کر دیا تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی کا نام حسن بھی رکھنا ہے اور حسین بھی رکھنا ہے. جب حسن کی روح مبارک مولا علی علیہ السلام کے صلب سے, جناب سیدہ کے بطن سے حسن کا وجود پیدا ہوا, تو اللہ نے ایک نور ہٹا دیا اور ایک پردہ ہٹا کے نام حسن کو اتارا, اور بذریعہ وحی جبرائیل نے آ کے کہا کہ اب اس کا نام حسن رکھا جائے. اور پھر اسی طرح امام حسین کے ساتھ ہوا. تو لوگوں جن کے نام وحی الہی کی طرف کے ذریعے رکھے جائیں, اور اگر کوئی رکھ دے تو وحی الہی کے ذریعے بدلے جائیں, ان کو حسن و حسین کہتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ پتہ کیا ہوا, ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے, امام بہقی نے لکھا, بہت سارے لوگ ہیں, امام طبرانی, کہ جنت اور دوزخ میں مکالمہ ہوا. مکالمہ جنت اور دوزخ میں, اور دوزخ نے جنت کو ایسا جواب دیا کہ جنت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. یہ حدیث ہے. دوزخ نے کہا کہ جنت تیرے وچ سارے غریب مسکین, سارے بیوروکریٹ, حامان, شداد, فرعون, نمرود, یزید, قارون, سارے میرے کو نہیں, تیرے کو سارے غریب لوگ ہیں. جنت پریشان ہو گئی. اللہ نے جنت پر وحی کی اور اللہ نے فرمایا کہ اے جنت اور کملی جنت, یہ کوئی پریشان ہونا لگا نہیں, یہ ان وڈیروں اور بادشاہوں اور بدکرداروں کی بنیاد پہ تجھ پر فخر کر رہی ہے. تو بتا کہ تجھ میں حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے. تو بتا کہ تجھ میں حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے. ہاں حسن یا حسین جیسا اگر کوئی تیرے پاس ہے تو پھر بات کرتے ہیں. تو حدیث کے لفظ ہے کہ دوزخ کے ماتھے پر اتنا پسینہ آیا کہ وہ پلٹ گئی اور جنت سے بات کرنی بند کر دی. اور پھر دوسری ایک حدیث پاک میں جس کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت اللہ سے عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 2 ستونوں سے سجائے گا, مزین کرے گا, میری تزئین کرے گا, بتانا وہ ستون کہاں ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ اے جنت وہ جو 2 ستون جس سے تجھے تزئین اور مزین کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا, ایک ستون کا نام حسن ابن علی ہے اور ایک کا حسین ابن علی ہے, لے تجھے حسن بھی تجھ کو دیتے ہیں اور حسین بھی تجھ کو دیتے ہیں. تو گویا مومن تو وہ ہے کہ جو جنت میں جا کے سمجھے کہ اب میں کامیاب ہو گیا, لیکن حسن اور حسین وہ ہیں کہ جب جاتے ہیں تو جنت سمجھتی ہے میں پوری ہو گئی. جنت یہ سمجھتی ہے کہ آج میں مکمل ہو گئی. آپ اندازہ کر لیں. تو سامعین کرام, یہ وہ رسول اللہ کے اہل بیت تھے جن کو رسول اللہ نے امت کے حوالے کیا تھا, اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انا تارک فیکم الثقلین لن تضلوا. اب یہ جو ہے نا انا تارکم, یہ جو کم کی ضمیر ہے یہ مذکر حاضر مخاطب ہے, جمع مذکر حاضر مخاطب کے لیے آتی ہے کہ جو سب آگے سامنے بیٹھے ہیں. اور یہ جو فرمایا لن تدلو, یہ جو تدلو کا تا ہے یہ بھی مخاطب کے لیے. تو یہ کس کو فرما رہے تھے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں, صحابہ کرام کو مخاطب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میرا قرآن اور ایک اہل بیت. مجھے ایک بات بتائیں, قرآن میں کوئی نقص ہے؟ اگر قرآن میں نقص ہو تو قرآن ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ کے دیا جائے, اس کو رہنما اور مقتدا بنایا جائے. وہ قرآن ڈیزرو, کہ جو خود ناقص ہے وہ دوسروں کو کیا کامل کرے گا. تو لہٰذا قرآن کی گواہی اللہ نے دی کہ قرآن کیا ہے؟ کامل ہے,
اور اس کے اندر کوئی نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے. دوسری چھوڑ کے جا رہے تھے آل رسول. تو کیا آل رسول میں کوئی نقص ہو سکتا تھا؟ جس میں نقص ہو وہ رسول چھوڑ کے جائے؟ یعنی ناقصوں کی ہدایت کے لیے بھی نقص والی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو جس طرح قرآن کی گواہی قرآن نے دی کہ قرآن ہر نقص سے پاک، اسی طرح اہل بیت کی گواہی بھی قرآن نے دی. اور قرآن نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جس طرح قرآن پاک ہے ہر رجس سے، اسی طرح اہل بیت پاک ہیں ہر رجس سے. نہ قرآن میں کوئی کمی ہے نہ اہل بیت میں کوئی کمی ہے. جو قرآن کے ساتھ کسی کمی کو منسوب کرے گا اس کا ایمان بھی جاتا رہے گا، اور جو آل رسول میں سے کسی کے ساتھ خطا منسوب کرے گا وہ بھی بدبخت ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، پیار سے بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اکھاں دے ٹھنڈے دل دا چین، یا حسن یا حسین. تو گویا یہ رسول اللہ میں چھوڑ. اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں دیکھنا، قرآن کا ذکر ایک دفعہ کیا اور اہل بیت کا کر کے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل. خبردار میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. ان کے ساتھ مودت کرنا. کیا کرنا؟ مودت اس کو کہتے ہیں کہ جب محبت میں حیا داخل ہو جائے وہ مودت بن جاتی ہے. جب محبت میں تعظیم حد درجہ داخل ہو جائے کہ آپ سر بھی نہ اٹھا سکیں اس کو مودت کہتے ہیں. اس کو مودت کہتے ہیں. تو اور آگے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کھڑا ہوں حوض کوثر پر، دیکھ رہا ہوں کہ تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. فرمایا یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے ساتھ اکٹھے آئیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. میں دیکھ رہا ہوں. اور اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ آپ کے اعمال کی کوالیفیکیشن قبولیت کے لیے شرط ہے. امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا حضور نے قسم اٹھائی، قسم، اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں سارا دن روزہ رکھے اور رات کو ساری رات عبادت کرے اور کھڑا ہو کے بھی سین کعبہ میں کرے اور اس کے دل میں ہم اہل بیت میں سے کسی کا بغض ہو، حضور نے قسم اٹھائی فرمایا وہ بالیقین جہنم میں جانے والا ہے. تو پتہ لگا کہ اعمال تب آپ کے درجات کو بڑھانے کے لیے تب قبول ہوں گے جب آل رسول والا چیپٹر آپ کا کلیئر ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، حالانکہ مشرک اگر کوئی مشرک نہیں رہتا توحید پر ہوتا ہے اور پھر کافر نہیں رہتا رسول اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو ظاہراً مسلمان کہتے ہیں، مگر ہمیں کیا معلوم کہ اندر سے کوئی خرابی ہو. تو علی کا ذکر رسول اللہ نے دو دھاری تلوار بنایا. فرمایا کہ جب مومن ہو اور تمہیں اس کے بارے میں گمان ہو کہ یہ اندر سے مومن ہے کہ نہیں ہے تو نہ اللہ کا ذکر کرنا چونکہ اللہ کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، نہ رسول کا ذکر کرنا چونکہ یہ بدبخت رسول اللہ کی مخالفت ظاہر نہیں کریں گے. بٹھا کے علی کا ذکر کرنا اور چہرے کو دیکھ لینا. فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے دور میں یہ معمول تھا کہ ہم علی کے ذکر سے مومن اور منافق میں پہچان کیا کرتے تھے. جب مدینے میں گئے تھے اور کثیر منافق تھے وہاں صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا، کس کو بیٹیوں کا رشتہ دینا اور لینا ہے اور کس سے نہیں لینا. بھائی مانا نال کون رشتہ کرنا چاہتا ہے؟ تو ان کو چاہیے تھا کہ مومن ہو. تو مومن کیسے پتہ لگتا؟ وہ گھر کھانے پہ بلاتے اور باتیں کرتے 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 علی المرتضیٰ کا تذکرہ چھیڑ دیتے اور حضرت علی کے ذکر سے اگلے کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیتے اور طے کر لیتے کہ اس کے ساتھ رشتے جوڑنے ہیں یا جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی توڑنا ہے، ان کو بھی توڑنا ہے. اس کا یہ اجر رسالت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اہل بیت کا ذکر کر لو جی بڑی اچھی گالیں کرنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس میں بڑا ثواب ملتا ہے، یہ ثواب کا معاملہ بھی نہیں ہے. پھر کچھ لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان دا حصہ ہے. ایمان دا حصہ ہی نہیں ہے، یہ ایمان دی بنیاد ہے. بنیاد ہے ایمان دی. کیوں؟ قرآن مجید نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اجر رسالت یہ ساری خدمت کے عوض. کس کے بدلے؟ خدمت تو مراد اجر رسالت کے یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جس نے تم کو نجس سے پاک کر دیا، جہنمی سے جنتی کر دیا، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور میں نے تمہارے لیے کہاں کہاں پتھر نہیں کھائے، اور راتوں کو رویا نہیں، اور کیا جدوجہد نہیں کی، اس سب کا بدلہ اگر مجھے دینا ہے تو پھر میری آل کے ساتھ مودت کا تعلق رکھو. تو لہٰذا جو شخص کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ آل کے ساتھ مودت رکھے. اگر کلمہ پڑھ کے کوئی مودت نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے اس نے رسول سے ہدایت لے لی، جو بدلے نے رسول نے مانگا ہے وہ نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا. تو لہٰذا ہم نے ایمان بھی لینا ہے رسول سے، اور بدلے میں آل رسول کی محبت وہ تحفہ ہے جو آپ پھولوں کی طرح سجا کے حضور کی خدمت میں قبر میں پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ میرے عمل تو کم ہوں گے لیکن میرا دل آپ کے لیے اور آپ کی آل کے محبت میں دھڑکتا تھا. اس کے آپ بھی گواہ ہیں اور اللہ بھی گواہ ہے اور یہ ملائکہ بھی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حاضری قبول فرمائے. کوئی لفظ سے کسی کی سما خراشی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اور اس ذکر کو صرف خود نہیں سننا، اکثر بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ذکر اگلی نسلوں میں منتقل کیجیے. یہ کفر کی ہوا ہے اہل بیت کے حوالے سے. ناسبیت اتنا زور پکڑ چکی ہے اور ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں ابھی تک گوٹا پی کے. یہ ذکر اب اگلی نسلوں میں منتقل کریں، اپنے بچوں کو سنائیں حسین کے قصے تاکہ وہ سر اٹھا کے جینے والے بنیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا. نعرہ تکبیر. پیار سے